گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کہتے ہیں کہ پیر اور جمعہ کو جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگی، یہ تو نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پیر کو بھی روزہ رکھا کرو اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرو، یعنی فضیلت والے دن ہیں۔ حساب کتاب تو بھئی سب کا ہوگا، اللہ رحمت کرے۔ کہتے کہ میری بیوی اور میری ماں کے درمیان بہت جھگڑا ہے، میں بیوی کو لے کر گاؤں آ گیا، ماں سے اور بھائیوں سے دور ہو گیا ہوں، تو بیوی کو گاؤں چھوڑ دو تو ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، اس کو سمجھ آ جائے گی 1 مہینے میں، پھر وہ تمہیں خود منت کرے گی کہ مجھے لے جاؤ۔ تم بھی تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ آیا ہوگا۔ ویسے ٹھیک ہے جی، ماں باپ تو پرانے ہو گئے، اب ان کی ضرورت بھی تو کوئی نہیں نا، بیوی کی تو ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، اس میں حضور پر کون سا احسان کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے بتاؤ، انگوٹھے تو تم اپنے چومو اور خوش میں ہو جاؤں گا؟ یہ بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ عقل سے نہ دین سے۔ محمد علی اور محمد ابو بکر کی طرف سلام، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ، انہیں یاد رکھا۔ احرام کے دوران میں سگریٹ بھی دم تو نہیں ہے، لیکن احرام میں سگریٹ نہ پیا کریں۔ طواف کے دوران جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھا کریں، درود شریف، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی خاص دعا کی پابندی نہیں ہے، بس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں جی کہ میری فلائٹ کا وقت جو ہے 10:15 پہ ہے، ظہر اور عصر کا وقت میرا جہاز میں ہوگا، تو جہاز جس ملک میں گزر رہا ہو اس وقت کو دیکھ کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اندازہ نہیں کرنا ہے کہ اب مکہ مکرمہ میں نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، نہیں، آپ جہاں ہیں وہاں کیا کہہ رہی ہے گھڑی۔ اور آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جہاز کے عملے کو کہہ دیں، وہ 1 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اس وقت فلاں جگہ ہیں اور ٹائم یہ ہے۔ جس نے نماز پڑھنی ہو نا جی، اللہ اسباب بھی پیدا کرا دیتے ہیں۔ جس نے نہ پڑھنی ہو وہ مکے میں رہ کے ہوٹل میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے جو محروم کر دیا ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا امریکہ سے، اور بڑی لمبی 15 گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ ہے، آدمی ٹوٹ گیا، تھک جاتا۔ بہرحال اب میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی نماز کا وقت جو ہے وہ تو لازمی بات ہے نا کہ صبح کی نماز کا وقت جہاز میں ہوگا، لیکن اب اس وقت ایک تو میں تھکا ہوا ہوں، اتنی دیر میں وضو کو بھی قابو نہیں رکھ سکتا، پھر وضو بھی کرنا پڑے گا، میں نماز پڑھ سکوں گا یا قضا ہوگی یا کیا ہوگی۔ میں بہرحال سو گیا، کیا کروں بھائی، مجبوری ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اچھا وہ جہاز بھی مسلمانوں کا نہیں تھا، برٹش ایئر لائن تھی، امریکن ایئرویز تھی، پرانی بات ہو گئی۔ تو میں سو رہا تھا، مجھے کسی نے ایسے اٹھایا، میں اٹھا، دیکھا تو وہ پائلٹ کھڑا تھے، انہوں نے کہا مکی صاحب اٹھیں، وضو کر لیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہم اس میں 2 مسلمان ہیں، ہم دونوں وضو کر کے آ جاتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ۔ اللہ نے انتظام کر دیا، مطلب میں تو سویا رہتا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے انہوں نے اپنے وہ جو کیبن، پائلٹ کیبن ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جگہ ہوتی ہے، ایک ایمرجنسی سیٹ کو انہیں ہٹا دیا، ہم نے 3 آدمی نے کھڑے ہو کے آرام سے جماعت کی۔ میں نے اس کو کہا کہ تو انہوں نے کہا میں نے جواب سوار ہوئے تھے، میں نے پہچان لیا تھا آپ کو، لیکن میں جہاز پر بیٹھا، میری ڈیوٹی تھی، تو
تو بہرحال ہم نے کہا یار تیری بڑی مہربانی کے، نے کہا جی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ جماعت بھی مل گئی۔